دنیا کے انبیاء کے سردار ہیں، جن کے پاس کیا کسی کے پاس کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہو، برابری سے تھوڑا سا نیچے نہ کر لیں؟ میرا جواب جو ہے نا وہ آپ کامن احمدی سے کریں۔ ہاں جی، کامن احمدی بھائی آپ بتائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، ان کی شان، ان کی جو عظمت ہے، اس کی برابری یا اس سے ہلکا سا بھی کم کوئی آ سکتا ہے؟ یہ تو چلے آپ نے اپنا جی امتیاز بھائی یہ کسے ڈسون کیا گیا ہے؟ اصل میں ان لوگوں کی جو کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے ان کے کیا نام ہے، کون ہے یہ، تو ان سے نا اگر دوبارہ آپ کو ان کی براڈ پہ جانے کا اگر موقع ملے نا، تو آپ یہ سوال اس سے کریں کہ جس کو جماعت نے آفیشیل طور پہ نا اپنا ڈیبیٹ میں اتارا تھا، رضی کو، کیونکہ ذرا وہ لوگوں نے جن لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھی ہے، میں نے ایک سوال کیا ان سے، میں نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی میں روحانی مرتبہ و مقام کے اعتبار سے ایک فرق بتا دیں، ایک صرف فرق بتا دیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں قریب نہیں آ سکتے ایسا، میں نے کہا ایک فرق بتا دیں۔ پوری ڈیبیٹ گزر گئی، زبانیں بند رہیں۔ اگر کوئی احمدی یہ کہے، اب یہاں پہ احمدی کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ بس اس کو اپنے مذہب کا پتہ ہو، اس نے پڑھا ہو اپنے مذہب کو، کہ بھئی میں مرزا غلام احمد قادیانی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے ایک ذرے کا فرق تو ضرور کرتا ہوں، وہ بندہ اسی وقت مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا قرار دے کہ اس کی جماعت میں سے نکل جائے گا۔ اس کے اوپر کوٹس کے انبار ہیں، انبار۔ میں اس کو ذرا ٹک ٹاک پہ اپنا یوٹیوب سے کنیکٹ کر دوں، چونکہ انشاءاللہ ابھی بات چیت کا پھر آغاز ہوگا، تاکہ پھر یہ بات چیت جو ہے نا یہ ریکارڈ میں چلی جائے۔ جی امتیاز بھائی، اب الحمدللہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اچھا، ابھی ہم جی ٹک ٹاک پہ جب لائیو آئے ہیں تو ہمارے گجر اسکپ بھائی آپ کو پینل پہ نظر آ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ ایک نا ریکارڈنگ پلے کی ہے۔ اس ریکارڈنگ کے اندر یہاں پہ جو گمنام مطلب مجہول لوگ، جن کا نہ نام پتہ نہ پتہ کون ہے، اور خود وہ کہتے ہیں جی ہمارا جماعت کے تبلیغ کے شعبے سے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لوگ ایک بات کرتے پائے گئے ہیں۔ گجر بھائی نے ان سے بات یہ پوچھی کہ بھئی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نعوذ باللہ من ذالک جو مرتبہ و مقام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہاں پہ ان کو آپ رکھتے ہیں؟ تو آگے سے وہ جو مجہول الحال گمنام جو یہاں پہ کچھ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق احمدیت کے ساتھ ہمیں نہیں پتہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور وہ تمام دن رات تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا، ایسے ہی نہیں ہو سکتا، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں صرف ایک کوٹ پڑھتا ہوں، یہ کوٹ ہزاروں کی تعداد میں ایک پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جماعت احمدیہ کا جو کوٹ میں پڑھنے چلا ہوں، یہ جماعت کا آفیشیل طور پہ اعلان ہے۔ اعلان وہ کیا ہے؟ خدا کے دفتر میں مسیح موعود اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی مغایرت نہیں رکھتے۔ دوئی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا، اور اسے کہتے ہیں مغایرت بھی، اس کو ہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا غیر ہونا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ذرا بات پہ غور کیجیے گا، احمدیہ جماعت کیا اعلان کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے سنیں، آگے اور آپ کو وضاحت کریں گے وہ، بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں ذرا تفصیلات کا، آگے سنیں ذرا، ابھی بات اینڈ نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں
باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جماعت احمدیہ جو آفیشیل طور پہ اعلان کرتی ہے، اور ایک بات وہ ہے کہ جو کیمرے بند کر کے جو مجہول لوگ ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں ہمارا تعلق احمدیت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ایک عام احمدی سے درخواست ہے، دونوں میں سے آپ کس کو احمدیت سمجھیں گے؟ پھر جو آفیشیل طور پہ جماعت نے اعلان کیا وہ احمدیت ہے، یا جو یہاں پہ مجہول گمنام لوگ، نہ نام کا پتہ نہ کسی اور بات کا پتہ، ان کو آپ سب سمجھیں گے احمدیت؟ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور ان دونوں کے حوالے سے جو صحابہ کرام نے وضاحت کر کے ہم تک پہنچائی، اور وہ آج کے دن تک ہم تک پہنچی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی بھی ہو، وہ کوئی ایسی بات کرے جو اس بنیاد کے اندر نہیں ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے، وہ اسلام نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیے گا، احمدیت اسی چیز کا نام ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی لکھ گئے، اور ان کے لکھے ہوئے کی جو وضاحت جماعت کی اتھارٹیز نے کی ہے، اتھارٹیز نے، مثال کے طور پہ جو جماعت کے خلفاء ہیں اور جو جماعت کے وہ آرگنز ہیں، جیسے الفضل ہے، الحکم ہے، البدر ہے، اسی طرح تشہیز الاذہان ہے، یہ سارے وہ رسالے ہیں، یہ سارے وہ ان کو شروع کیوں کیا گیا تھا؟ ان کو شروع اس لیے کیا گیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس مذہب کی تبلیغ کی ہے وہ اور کوئی بندہ نہیں بتائے گا، بلکہ جماعت احمدیہ خود بتائے گی۔ آپ بات نوٹ کریں ذرا، جماعت احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کچھ لکھ کے گئے، اس کے درست معنی کیا ہیں، وہ معنی بتانے کے لیے الفضل، الحکم، البدر اور یہ تشہیز الاذہان یہ جاری کیے گئے، ٹھیک ہو گیا، ان کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے، یہی اس کی وضاحت ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے ارد گرد جو لوگ تھے، جو نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے صحابی کہلاتے ہیں، مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کی بات معتبر ہے، یا یہاں پہ جو جن لوگوں کا نہ عطا پتہ، نہ نام پتہ، نہ پتہ کون ہے، وہ ان کی بات معتبر ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا منہ بولا صحابی، جماعت احمدیہ کا سب سے بڑے جو ان کے چار مناظر جو مرزا غلام قادیانی کے دور سے مناظر ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور مرزا غلام احمد قادیانی مانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو اس لیے مانا کہ خدا نے اس کو محمد رسول اللہ قرار دیا۔ ان سے پوچھا گیا، یعنی جماعت احمدیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا فرق کرتے، کہ آپ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ دونوں برابر ہیں؟ جماعت آگے سے ایک جواب جو جماعت نے دیا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، انہوں نے کہا کہ ایک ہی شان ہے، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب ہے، ایک ہی نام ہے، بظاہر دو ہیں اصل میں ایک ہیں۔ اور دوسرا جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے۔ نوٹ کرو احمدیو، جماعت احمدیہ نے کہا کہ آپ یہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، دونوں ایک ہیں، اور جب دونوں ہیں ہی ایک ہیں تو آپ کا سوال پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقلی طور پہ آپ برابری کا سوال تو تب کریں جب وہ دو ہوں، وہ دو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور آخری بات ایڈ کر دوں، یہی ان کا مقصد تھا بروز کی فلسفی دینے کا۔ جماعت احمدیہ کے اندر بروز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ بھئی دو انسانوں کو مرتبہ، مقام، منصب اور شان کے اعتبار سے ایک کر دینا۔ اب انشاءاللہ اس پہ آگے بات مزید بھی ہوگی، لیکن آپ کو صرف اتنی بات بتانی مقصود تھی کہ آپ دیکھ لیں ان کے کتنے چہرے ہیں، کتابیں کچھ کہتی ہیں، یہاں پہ آ کے مجہول الحال لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن جب جماعت کے مربیوں کے سامنے ڈیبیٹ کے اندر یہی بات رکھی جاتی ہے کہ کیا فرق کرتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی میں مرتبہ و مقام کے اعتبار سے فرق کرتے ہو؟ انہوں نے زبان بھی نہیں کھولی۔ زبان کیسے کھولتے؟
انہیں پتہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو خیر انشاءاللہ. جی گجر بھائی یہ آپ کی بات پہ کچھ کامنٹ تھے اور تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑ. اچھا ایک اور بات کر دوں, یہ ذمہ داری جو ہے نا اب آپ لوگ بھی ادا کریں, کیونکہ میں پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کامنٹس کے ذریعے وہاں پہ لکھیں جناب جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں, کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ آپ نے سے کنٹینیوسلی ڈبل ٹیپ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, ری پوسٹ کرنا ہے, تاکہ ہماری بات آگے پہنچے. اویس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے؟ میں بالکل خیریت سے ہوں بھائی, الحمدللہ. میں سن رہا ہوں, بس جب موقع ملے گا تو پھر میں بھی ایک دو چیزیں ہیں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, موقع ملا ہوا ہے آپ کو, آپ کریں. بھائی ایک آپ نے وہ بھی جو دو موئی والی بات کی تھی اس کی, اور آپ کی ڈبیٹ کا جو پہلا حصہ تھا اس کو لے کر کچھ چیزیں ہیں جو مطلب یہ تھوڑی سی کنفیوز کرتی ہیں کہ یہ دونوں کو ایک مانتے ہیں, ایک تو یہ بات ہے, یا پھر دونوں کو الگ مانتے ہیں. مطلب یہ سٹل میں اس بات کے اوپر مطلب ایک تو کنفیوز ہوں. ایک تحریر ہے میرے پاس, وہ شاید میرا خیال غالباً پڑھی ہے, کہ اب یہ تحریر صاف طور سے بیان کر رہی ہے کہ کسی دوسرے نبی اور رسول کی اس وقت باسط نہیں ہوئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور روحانیت نے دوبارہ کامل تجلی فرمائی ہے, اور جیسا کہ نبی کریم اولین میں نبی اور رسول ہو کر مبعوث ہوئے ہیں, ایسا ہی مسیح موعود کی صورت میں آخرین میں یہی مبعوث ہوئے ہیں. بس یہ تمام تحریریں کھلے کھلے طور پر مسیح موعود کی بعثت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرار دے رہی ہیں, اور آپ کے وجود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ٹھہرا رہی ہیں. اس لیے ماں معجب تحریر صحیح مسیح موعود کے جو شخص مجمع اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے, اس سے مجھوکو اسے یہ ہے, اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے. مطلب اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے نہیں پہچانا ہے. اب آگے ہے کہ ہم جو حکم اصل کا ہے وہی حکم اس کے بروز کامل کے لیے لگتا ہے, کیوں نہ کہ ذل اپنے اصل سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. بس جبکہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کی زد میں نہیں آ سکتے, تو بروز محمد ثانی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو کر کسی وجہ سے اس حدیث کی زد میں نہ آ سکتے ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اس حدیث کے متحد لا کر جزوی اور ناقص نبی مانو, یا مسیح موعود کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس حدیث کی روح سے مستثنا کر دو. ان دونوں صورتوں کے علاوہ تیسری صورت کوئی ہے ہی نہیں. اب جب کہ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بروز نصوص قرآنیہ و نصوص حدیثیہ اور نصوص کتب احمدیہ کہ مسیح موعود ما معجب آیت و آخرین منہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کے امور ہیں, اور آپ نام, کام اور مقام کے اعتبار سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. تو پھر بتاؤ کہ کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور سے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جس اس حدیث کی روح سے جزوی نبوت کا اطلاق آ سکے. اعتراض تو تب ہے کہ جب ہم مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کوئی الگ وجود یا رسول قرار دیں, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں کوئی پردہ مغیرات درمیانے باقی رکھیں, آپ میں کوئی پردہ مغیرات درمیان باقی رکھیں. لیکن جب ہم معجب نصوص صریحہ اسباب کو یقین ہی نہیں کرتے کہ مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ وجود یا رسول تھے, تو اب یہ سارے اعتراض باطل ہو جاتے ہیں, اور وہ ساری عمارت انکار کھڑی ہو جاتی ہے, وہ گر گر کر خاک میں مطلب مل جاتی ہے. تو اب حاصل کلام اس ساری تحریر کا یہ ہوا کہ مطلب کہ اب میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ محمد ثانی کرنا ہے, یہاں پر دونوں کو ایک کرنا ہے. پلیز اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہاں پر تو مقام جس کی ابھی باتیں کی جا رہی تھیں یہاں پہ تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے بھائی. تو تھوڑا سا نام, کام اور مقام کے اعتبار سے تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. تو اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی میں انشاءاللہ سب سننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ایک کوٹ پڑھوں گا, اگر وہ کوٹ
کسی کو بات نہ سمجھا سکے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کرنی ہے، چونکہ پھر اس کو کوئی چیز بھی بات نہیں سمجھا سکے گی۔ اب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں اور محمد الرسول اللہ میں فرق کرنا گویا دونوں میں سے ایک کو جھوٹا جاننا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ پڑھا ہے، یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل پوزیشن ہے۔ یار مجھے بتاؤ کہ ہم آپ کو، اویس بھائی آپ ذرا مائک اوپن کریں، آپ نے کوٹ سنا؟ میں نے سنا۔ اس کوٹ کے اندر چھوٹا سا کوٹ تھا نا، کوئی ایسی بات تھی جو آپ کو سمجھ نہ آ سکی ہو؟ نہیں، بالکل کلیئر واضح طور پہ مجھے سمجھ لگی۔ یہاں پہ اویس بھائی لوگوں کو دو آپشن دیے گئے ہیں، دو آپشن۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ذرے کا بھی فرق نہ کرنا، یہ پہلا آپشن ہے، نعوذ باللہ۔ سیکنڈ آپشن، اگر تم نے فرق کیا تو تمہیں دونوں میں سے ایک کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا۔ یہ آفیشیل موقف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیا ان کی حیثیت ہے جو یہاں پہ لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ بات وہ کریں نا، ابھی جو میں نے کوٹ پڑھا اسے آپ کرو ڈسون، میں پھر بتاؤں گا یہ کوٹ کس کا ہے۔ کسی احمدی آفیشیل مبلغ میں ہمت ہے نا، اگر آپ میں ہمت ہے کرو یہ اس کی ہمت ذرا، آپ کہو کہ یہ کوٹ جھوٹا ہے۔ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کوٹ ہے کس کا، اس لیے اپنا منہ کھولنے سے پہلے 10 بار سوچنا پہلے آپ لوگ۔ یہ آپ لوگوں کی حیثیت ہے اور باتیں آپ اتنی بڑی کرتے ہو۔ تو اویس بھائی یہ جو ہے نا ایک جو ڈسیپشن کی جو ایک چادر انہوں نے تانی ہوئی تھی، آپ دیکھیے گا کہ اب وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت سمجھ لیں کہ آ چکا ہے کہ ایک احمدی جس تک اللہ تعالیٰ ہماری بات کو پہنچا دیں، کوئی بات تو اللہ پہنچاتے ہیں، ہم تو بات کر سکتے ہیں، اللہ بات کرنے کی اخلاص سے توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری بات کو پہنچا دیں۔ جس تک ہماری بات پہنچ جائے گی نا، ایک ہمارا ان سے وعدہ ہے، ایک یہ وعدہ ہے، یہ میری بات لکھ لو آج کی ڈیٹ کے ساتھ، کہ وہ وقت آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ آپ کے اندر سے آپ کو 2 آپشن ملیں گے، آپ کا دل آپ کو 2 آپشن دے گا کہ بھئی اب تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننا ہے نا مزید ہم نے، تو اس کو محمد الرسول اللہ ہی ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اور اگر میں یہ نہیں مان سکتا تو پھر احمدیت میرے لیے آپشن نہیں ہے۔ یعنی اب اگر مرزا غلام قادیانی کو مانو گے نا تو اس کو آپ کو محمد رسول اللہ ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر آپ یہ نہیں مان سکو گے تو آپ پھر چھوڑو گے اور اللہ کی توفیق سے چھوڑو گے۔ اور اگر آپ پھر بھی اس سب کچھ کو جان لینے کے باوجود اپنے اندر کی آواز پہ اگر آپ نے اس وقت بھی کان نہ دھرے تو پھر آپ باقی زندگی جیو گے ڈوول آئیڈینٹی میں، کہ اندر آپ کے سچ ہے، زبان پہ آپ کے کفر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایسی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، موت سے بدتر، کہ جب انسان کے اندر تو سچائی کی اس کو پہچان ہو چکی ہو لیکن اپنے ظاہر پہ وہ جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کے پھرے، تو ایسا شخص موت سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اب آپ یہ خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے کیا موت سے بدتر زندگی گزارنی ہے، یا اپنے اندر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کفریہ آئیڈیالوجی سے اپنے آپ کو نکال کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین کی طرف واپس آنا ہے۔ ہم آواز لگاتے رہیں گے، ہمارا کام آواز لگانا ہے، اور آواز لگ رہی ہے، اور اللہ کی توفیق سے آواز پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے جو لوگ تعصب کے اندر اندھے نہیں ہیں وہ اس آواز پہ الحمدللہ لبیک بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے دین میں واپس بھی آ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا الحمدللہ کہ جس دن یا تو یہ خبر نہیں ملتی کہ بھی فلاں نے الحمدللہ کفر کو چھوڑا اسلام میں واپس آ گیا، یا پھر لوگ رابطہ کر رہے ہوں کہ امتیاز بھائی یہ آپ نے بات کی تھی اس کا حوالہ دے دیں،
یا پھر لوگ یہ بتا رہے ہوں کہ جی پہلے ہم بات کرتے تھے، ہمارے اہل خانہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے، اب وہ بات سننے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ ہر طرف الحمدللہ مثبت سائن ہے، ہر طرف۔ تو اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے یہ کامل یقین ہے، کیونکہ یہ سچائی ہے، اور سچائی ہر اس بندے کی منزل ہے کہ جو اندھا نہیں ہو چکا تعصب کے اندر، جو کھلے کانوں سے، دل کے کانوں سے کھول کے بات کو سنتا ہے، بات پہ غور کرتا ہے، اس کی منزل سچائی ہی ہے۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امتیاز بھی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا تھا۔ جی ساحل بھائی کریں۔ میں سچ کہوں تو کاش یہ چیز آپ کے توسط سے ہم تک پہلے پہنچ گئی ہوتی تو ہمیں اتنا وقت جو ہے نا وہ دوسرے موضوعات کے اوپر ضائع نہ کرنا پڑتا۔ میں نہیں کہوں گا بات۔ ساحل بھائی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم، اللہ کے حکم اور اللہ کے وقت پہ ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ اس چیز کا یہی وقت تھا۔ دوسری بات ساحل بھائی یہ ہے کہ میں اس کا کریڈٹ بالکل نہیں لینا چاہتا، یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے، اس میں بہت سارا کردار اے ڈی کی ٹیم ادا کر رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے اسامہ بھائی، ہمارے سیکر بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بیک اینڈ پہ ان کا اس پہ کردار ہے۔ ساحل بھائی آپ کا اس میں کردار ہے۔ کل جو آپ نے مجھے، چونکہ دیکھیں ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں یا جماعت کی جو مشہور کتابیں ہیں باقی لوگوں کی، ایک ہے وہ لٹریچر جس کو جو ابھی تک کسی نے بھی سارا نہیں پڑھا، وہ کون سا ہے؟ تشہیز الاذہان، الحکم، البدر، الفضل، ٹھیک ہے، یہ جو شمارے ہیں یہ اب پڑھنے کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ اور مجھے خوشی ہے ہمارے ساحل بھائی ہوں، ہماری اے ڈی کی دیگر ٹیم ہو، انہوں نے اب اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اب وہ چیزیں یہاں سے آ رہی ہیں کہ اب جتنے بھی پردے ڈسیپشن کے یہ ڈال لیں، اور یہاں پہ ایک عجیب بات یہ ہو گئی ہے کہ اس لٹریچر کو ان کے مربیوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک عبارت کوٹ کرتے تھے نا پہلے، مثال کے طور پہ ہم جب یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو کہا کہ میں 14ویں کا چاند ہوں، آگے سے کیا جواب ملتا تھا کہ نہیں 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 نہیں، کہاں لکھا خود کو کہا ہے؟ اب ہمارے پاس جماعت احمدیہ کی اپنی وضاحت موجود ہے کہ اس کوٹ کے اندر، اس حوالے کے اندر مرزا صاحب نے خود کو کہا 14ویں کا چاند۔ اب منہ کھولو اپنا ذرا۔ تو اس لٹریچر نے الحمدللہ ایویڈنس کے نئے ایوینیو، نئے دروازے کھول دیے ہیں، اور اس میں بہت سارے اس میں لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں اس میں تنہا بالکل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو، ان بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس ٹیم کا، اس پورے کاز کا حصہ ہیں۔ بھلے آپ اپنی دعاؤں سے، بھلے یہ براڈس کو جوائن کر کے، شیئر کر کے، اپنی دعائیں کے ذریعے سے، بھلے آپ لٹریچر پہ تحقیق کر رہے ہیں، یہ پورا ٹیم ورک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، آخرت میں جس ذات نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے، جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے نا جا کے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی آدمی کسی درجے میں کوئی دعا کر رہا ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی دعا اس کو اس مشن کا حصہ بنا رہی ہے، اور وہ اس پورے اجر و ثواب میں شریک ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب سب کو پہنچائے۔ اور اللہ وقت مجھے ایک بات یاد آ گئی یار، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، میں جب بھی اس بات پہ غور کرتا ہوں نا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا یہ عمل تھا۔ تو وہ فوت ہو جاتی ہے، ذرا صحابیہ تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ بھئی اب حضور کو اس کے حوالے سے ہم تکلیف نہیں دیتے، تو صحابہ کرام نے اپنے طور پہ اس کا جنازہ، ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ بھی نازل ہوں۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یا نوٹس کیا کہ وہ خاتون جو صفائی کرتی تھی مسجد کی، وہ نظر نہیں آئی ہیں،
تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی وہ جو صفائی کرتی تھی، جو خادمہ تھی مسجد کی، ان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے تو ان کو دفنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور نے جا کے اس کے لیے دعا کی۔ میری ناقص معلومات تک یہ ایک ہی میرے علم میں ایک ہی واقعہ ہے کہ جہاں پہ ایسے کسی کی موت کی خبر حضور کو دی گئی ہو اور حضور اٹھ کے ان کی قبر پہ دعا کے لیے چلے گئے۔ اب جو بات آپ کو بتانی ہے نا، ایک خاتون، ایک صحابیہ محض اللہ کے لیے ایک کام کر رہی تھی، مسجد کی صفائی کا۔ ان کا نام تک نہیں پتا، لیکن جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک احادیث کی کتابیں رہیں گی، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں، آج 1400 برس سے زیادہ بیت گئے، آج آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ان صحابیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سبق تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک سبق ہے اخلاص کا۔ اللہ کے لیے جو کام کر دیا جائے نا، وہ کام نہیں ضائع ہوتا، وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بس یہ اللہ سے ہم دعا کرنی ہے ہمیں کہ اللہ ہم سے بھی، اس لیے علماء خاص طور پہ اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنی یہ بہت اہم بات، اس کو سنیے گا آپ سب لوگ، کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل آپ نیکی کا ضرور رکھیں جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان میں ہو، اس کا اور کوئی گواہ نہ ہو، وہ صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ ایسا ایک عمل ضرور کیجیے گا، چونکہ ایسے اعمال کی بہت قیمت اللہ کے عقل ہوگی کہ اللہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کریں بات۔ بے شک الحمدللہ۔ امجاز بھائی اس کی ریزن میں نے جو بات کہی نا، ہوا ایسے کہ میں اچانک اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو وہ ریفرنس میرے پاس 14 سال ہوا تھا امتیاز بھائی، 14 سال قبل وہ ریفرنس پڑا ہوا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ ایک آج ہاٹ ٹاپک تھا تو میں ایسے ہی سکرول کر رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا یار یہ ریفرنس تو میرے ساتھ اتنا عرصے سے پڑا ہوا ہے، کبھی نظر ہی نہیں گئی، کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ یار کیا اس کو بھی پیش کیا جائے یا اس کو بھی رکھا جائے کہ یہ ہے اصل عقیدہ۔ تو وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ میسج میں، وہ مجھے 14 سال پرانا جال بھی پڑا لیکن نظر ہی نہیں تھی۔ تو واقعی بات آپ کی صحیح کہ اس کا ٹائم تھا نکلنے کا۔ اچھا، وہ جو ایک پوائنٹ تھا نبی آخر الزمان کا، جلد نمبر پتہ نہیں ریفرنس بولنا کہ نہیں بولنا۔ اچھا، یہ جو محمد ثانی والا تھا، وہ جو تھا بھائی ہم جو بات کر رہے تھے، اب یہ کہ اس پوائنٹ پہ نا میں وہی بات، آپ نے جو بات تو ویسے واضح کر دی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اگر مرزا صاحب میں کوئی بھی فرق کیا تو آپ دونوں میں سے کسی کو، نعوذ باللہ، مطلب دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا تصور کریں گے۔ لیکن مسئلہ ابھی بھی ادھر کھڑا ہے بھائی۔ میں آپ کے سامنے جو ایک کیس ہے کہ یہ سمجھ سے باہر ہے، ویسے کریڈٹ گوز ٹو ساحل بھائی، آلویز یہ مطلب ہمیشہ ایسی چیزیں دیتے ہیں جو کہ بڑی ڈیپ اسٹڈی کے لیے کام آتی ہیں، اور ہر وہ بات جس کا جو دماغ میں سوال اٹھتا ہے نا، یہ شخص جو ہے وہ اس کا وہ نا ہمیں بھائی یہ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی پڑھ لو اس کو۔ تو ساحل بھائی یہ وہ ایک مطلب خزانہ ہے ہمارے پاس، جو کہ یقین کریں کہ واقعی اس کو ہم ہمیشہ شاید ہم نے بہت لائٹ لیا ہے۔ ان کے ریفرنس ایک میرے پاس چیز آئی ہے محمد ثانی کی نا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یعنی مسیح موعود 2 محمدوں میں سے دوسرے اور آخری محمد تھے۔ تو بھائی دس از ریسٹ آف دا کیس، اب کیا اور کیا لینا ہے؟ مطلب اس کے بعد کچھ یار یہ ساحل بھائی آپ میوٹ لگا ہوا آپ کا۔ اور اویس بھائی اسی پیج سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ 2 محمدوں میں سے آخری محمد تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے نا؟ جی، جیسا کہ فرمایا، پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد احمد رکھا گیا، پھر یہی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیوں نہ کہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ اچھا، اب یہ احمد ثانی جو آ گیا، آپ یعنی مسیح موعود 2 احمدوں میں سے دوسرے اور آخری احمد تھے۔
دوسرے اور آخری، بھائی ادھر بات غور طلب ہے کہ دوسرے اور آخری مطلب اب اس رنگ کے بغیر کسی نے آنا بھی نہیں ہے، بروزی رنگ کے بغیر، اور ہیں بھی یہ آخری، تو نبوت بھی گئی، اب نبوت تو نہیں چلے گی پھر. تو بھائی یہ تو ٹوٹلی مجھے سمجھ سے باہر. اب 2 محمد والا جو آپ کی بات ہے نا، یہ واقعی ایک، اب آئی ڈونٹ نو اس پہ کیا کہنا چاہیے. کیس کلوز ہو گیا. اب جیسے ابھی آپ نے کوٹ پڑھا نا، اس کوٹ کو یہ ہم جو کوٹ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو چیلنج کرنے کی ہمت جماعت کے آفیشیل نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ جو گھومتے پھرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا، جماعت احمدیہ سے سوال کیا جا رہا ہے. پہلے سوال سن لیں ذرا. عام احمدی سے درخواست ہے، سوال کو سن لیجئے گا، جواب کو سن لیجئے گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. سوال کیا گیا؟ کیا صرف ایک بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا مقدر ہو چکا ہے یا کسی اور کا بھی؟ سوال بالکل واضح ہو گیا. اب آگے دیکھیں جواب. ایک اور صرف ایک، یعنی مسیح موعود ہی صرف وہ بروزی وجود ہے جس کا وعدہ قدیم سے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اندازہ الفاظ کا، ایک اور صرف ایک یعنی مسیح موعود. کلیئر ہو گیا؟ ایک اور سن لیں. بجز بروزی وجود کے اور کوئی نبی نہیں کہلا سکتا، چونکہ صرف ایک ہی موعود بروزی وجود ہے یعنی مسیح موعود، لہٰذا صرف ایک ہی نبی کہلانے کا مستحق ہے، اور یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ ایک اور صرف ایک ہی بروز محمد ہونے کا مستحق قرار دیا گیا. آپ ذرا اندازہ کریں زور لگانے قادیانیت کے، ایک اور صرف ایک، پھر آگے ایک کی وضاحت بھی کہ مسیح موعود. اچھا آگے جناب سن لیں کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دوسرے اولیاء، ابدال اور مجددین بھی مسیح موعود کی طرح نبی کہلا سکتے ہیں تو پھر لا محالہ وہ بھی بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس صورت میں کثرت کا ہونا لازم آیا، حالانکہ قرآن شریف میں کثیر بروزی وجود ہونے کا ذکر نہیں، بلکہ ایک اور صرف ایک کامل بروز وجود کا ذکر ہے، جس کا نام مرزا غلام احمد مسیح موعود اور مہدی موعود ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان حوالہ جات کے سامنے کون سا آفیشیل مربی ٹکے گا؟ وہ اپنی زبان سے کیسے نکالے گا کہ نبی آ سکتے ہیں، نبی آ سکتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخری کوٹ سنیں ذرا. کہتے ہیں جی ہاں، وہ جو ابھی بات پہلے ہو رہی تھی نا کہ جی وہ مرزا صاحب کو وہ فرق کرنے کے حوالے سے، میں فرق کرنے کے حوالے سے نا آپ کو ایک کوٹ بتاتا ہوں، وہ بھی آپ سن لیں ذرا. یہ میں کوٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اچھا بھائی، یہ پزل آنے شروع ہو گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ، مجھے پتہ ہے گفتگو انشاءاللہ بہت اہم ہے اور آپ گفتگو کو سن رہے ہیں بڑی انہماک کے ساتھ، لیکن ساتھ اپنا فرض بھی پورا کریں. اس کو ڈبل ٹیپ کریں، شیئر کریں، پازیٹیو کامنٹ کریں، چونکہ جب پزلز آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب رپورٹنگ وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا اس میں آپ کردار ادا کریں، اور میں آپ کے سامنے یہاں سے کوئی چیز پڑھتا ہوں جی، تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ نہ ہوتی رہے. یہ سنیے گا ذرا. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جس آدمی نے مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا، احمدیت یہ کہتی ہے کہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک دونوں میں سے ایک کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا. اور ہم نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں اپنے آقا و مولا کے حوالے سے جو انہوں نے بات یہاں پہ ان کو شامل کر کے کی ہے. اچھا اب آتے ہیں دوسری بات پہ، اسی اصول کے اوپر. کہتے ہیں بے شک چونکہ وہ یعنی مرزا غلام احمد حقیقت محمدیہ کے کامل بروز تھے، اس لیے ان کا انکار بھی ویسے ہی ہے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. اور اگر حقیقت محمدیہ میں داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے، تو لا محالہ یعنی لازمی طور پہ مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہوگا، کیونکہ وہ ہر ایک بات میں، یہ نوٹ کریں، وہ ہر ایک بات میں وجود محمدی میں داخل ہے. اور آگے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کوٹ سن کے نا
اگر کسی عام احمدی کی جو ہے نا جو فطرت ہے، اگر اس کے اوپر اس کوٹ کے بعد کوئی دستک نہیں آتی تو میرے خیال میں پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور کرنا پڑے گا۔ ہیڈنگ دی ہے جماعت احمدیہ نے، ہیڈنگ مسیح موعود کو نبی اللہ نہ ماننے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، اگر آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اللہ، رسول اللہ، اور کون سا رسول اللہ؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نہ مانا تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جائے گی۔ ایک بات یعنی آپ اندازہ کریں، احمدیوں اللہ نے آپ کو عقل تو دی ہے، سب لوگوں کو عقل، سوچو اپنی بات کو، یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اویس بھائی یہ بات سنیے توجہ کے ساتھ آپ نے بھی، جماعت احمدیہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا سارے کا سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانو کہ وہ محمد تھے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اگر تم نے نہ مانا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جائے گی۔ آگے سنو، آگے سنو احمدیوں، یہ کوٹ سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے اگر آپ اس دعوے میں سچے ہو جو آپ کرتے ہو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ جماعت نے کہا کہ اگر تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا، اور کون سی نبوت کا؟ بطور محمد رسول اللہ ہونے کے، اگر آپ نے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ سنیں ذرا، کہتے ہیں کہ نبی کریم کی ذات بابرکات پہ ایک سیاہ دھبا عائد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے کہ اگر استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کریں کفر کے یعنی کفر کی کوئی انتہا یہاں پہ جو انہوں نے کراس نہیں کی ہے۔ جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو تم نے نبی رسول نہیں مانا تو دو رزلٹ نکلیں گے۔ نمبر ایک، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جائے گی، اور نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ سیاہ دھبا لگ جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نہ جاگو۔ یہ اس کا ریفرنس کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کے پاس اس کا کوئی اتھینٹک ریفرنس ہے؟ بھائی میں نے وربیٹم پڑھا ہے، ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، میں نے یہ باقاعدہ وربیٹم پڑھا ہے، یہاں سے کوٹ ٹو کوٹ پڑھا ہے کہ سیاہ دھبا عائد ہو جائے گا۔ او مائی گڈنس۔ اور ساتھ تیسری بات بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی بتا دوں، تیسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے غیر نبی ثابت ہو جائیں گے، یعنی نبوت ان کی باطل ہو جائے گی، وہ نبی سے غیر نبی ہو جائیں گے، اور ان کی ذات بابرکات پہ سیاہ دھبا لگ جائے گا۔ اگر یہ تمام نہیں کرنا چاہتے تو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانو، یعنی اب دو رستے دے دیے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانو، یا اگر نہیں مانو گے یہ تین کام ہو جائیں گے۔ اس کا نام احمدیت ہے، یہ ہے احمدیت کا لب لباب۔ جی بھائیو، یہ تو امتیاز بھائی، میں اویس بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ امتیاز بھائی کو کوئی آ کے چیلنج کرے کہ بھائی آفیشیل میں سے کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے ریفرنس دو، غلط بولا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اویس بھائی اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے اس کو کہو بھائی چیلنج کرو امتیاز کو۔ چیلنج کرنا تو بنتا ہے بھائی، یار بات یہ کہ چیلنج کرنا واقعی ہی بنتا ہے۔ یہاں پہ امتیاز بھائی کو اگر چیلنج نہ کیا گیا تو یہ تو امتیاز بھائی تو یہ تو کچھ اور ہی کر گئے ہیں یار۔ یہاں پر 100% چیلنج کرنا بنتا ہے یہاں پر، میں اس بات کے اوپر ایگری کرتا ہوں، یہ بہت بڑی باتیں کر گئے ہیں امتیاز بھائی۔ جی بالکل، دیکھیں نا ویاس بھائی، امتیاز بھائی، جی 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 جی، نہیں میں صرف یہ پوچھ رہا، آپ نے یہ ریفرنس ڈبیٹ میں دیا تھا؟ میری بڑی منتیں کرتے رہے ہیں، کہتے تھے سارے حوالے آج ہی دے دو، میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ اچھا، وہی میں نے یہ سنا نہیں تھا، ہاں وہی نا، یہ والا نہیں تھا۔ دیکھیں نا، میں آپ اسی وجہ سے تو امتیاز بھائی پوزیشن نہیں لے رہے تھے وہ۔ میں آپ ایک بات عرض کرتا ہوں، اصل میں دیکھیں نا الحمدللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ڈیبیٹ کے دوران جتنے حوالہ جات کی جس سے کام مکمل ہو سکتا تھا وہ پیش کر دیے۔ اب کیا ہوا کہ اب پچھلے 2 ویک میں انہوں نے جو شور کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔
اب ان کا شور بھی ریکارڈ ہو گیا. اب یہ تو حوالہ جات کی کھیپ جو ان کے منہ بند کرے گی ان کے مربیوں کے، ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ہم دیگ جب کو بندہ دیگ پکاتا ہے نا، ہم دیگ کا چاول آپ کو نہیں چھکا رہے. وہ جو بندہ دیگ پکانے کے لیے آیا تھا نا، جب وہ دیگ پکا کے چلا گیا اور اندر دیگ پوری پکا کے رکھ دی ہے، تو باہر کچھ چاول گرے ہوئے تھے. باہر جو چاول گرے ہوئے تھے نا، ان میں سے آپ کو ایک چاول ہم بتا رہے ہیں. اب دیگ کے اندر کیا ہے خود سوچ لیں، آپ خود طے کر لیں. یہ تینوں پوائنٹ ایک بار دوبارہ ذرا پڑھ دیں. یہ تینوں پوائنٹ کے اگر مرزا غلام احمد صاحب کو نہیں مانتے تو تینوں کو ذرا کلیئر کر دیں ایک بار پھر. بالکل یہ جناب بالکل سب لوگ ریکارڈ کر لیں، اور احمدیت اس حوالے سے ہمیں چیلنج کرے، اپنی پوزیشن دے، ہم حاضر ہیں. نمبر 1، جماعت احمدیہ نے کہا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جائے گی. نمبر 1، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. نمبر 2، جماعت احمدیہ نے کہا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ سیاہ دھبا عائد ہو جائے گا. نمبر 3، جماعت احمدیہ نے کہا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر نبی ہو جائیں گے. یہ 3 جناب جماعت احمدیہ نے یہ 3 باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے ویس بھائی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب بھائی میں تو یہاں پر بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بالکل جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات، اگر جو امتیاز بھائی بات کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل مطلب اس میں کوئی مطلب آپ کو چیلنج کرنا چاہیے اس کے اوپر. میں تو یہ بات کے اوپر سیدھا کہوں گا کہ جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ ان باتوں پر چیلنج کرے. لیکن یہ بھائی یہ بات مطلب اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی. اس سے پہلے تو یہ بات کبھی نہیں کسی نے مطلب کی، جو بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم میں مطلب سن رہا ہوں. ایک اور بھی سنا دوں آپ کو، ایک اور بھی سنا دوں، چوتھی بات بھی ایڈ کر دیں. جی بتائیں بھائی. اچھا، جماعت احمدیہ نے کہا، سنیے گا لوگوں سنیے گا، اس کا نام احمدیت ہے. جماعت احمدیہ نے کہا سچ تو یہ ہے اگر دیگر انبیاء اس وقت، آگے کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت میں ہوتے تو یقیناً اس بروز محمد مرزا غلام احمد قادیانی کی فرما برداری کرتے اور اپنے آپ کو اس کے فیض کا محتاج پاتے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں ہوتے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی فرما برداری کرتے اور مرزا غلام احمد قادیانی سے فیض پانے کے محتاج ہوتے. ٹھیک ہو گیا ویس بھائی؟ چوتھا پوائنٹ بھی میری تو دنیا بدل کے رکھ رہے ہیں آپ. میں تو پاگل ہو گئے ہوں سن کے یہ بات. ہاں، اب آپ کے اس کے اندر ایک بات میرے خیال میں اور ایڈ کر ہی دی جائے تاکہ وہ بھی جو ہے نا رہ نہ جائے. کم از کم 5 تو ہو جائے. ویسے تو 10 باتیں ہوتی ہیں کہ تل کا عشرۃ کاملہ، کہ 10 باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن چلیں آج 5 کرتے ہیں، 5 پھر کر دیں گے. جماعت احمدیہ نے کہا کہ جو عیب، لوگوں یہ بات آپ نے سننی ہے، جماعت احمدیہ نے کہا کہ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل ہے، لہٰذا جو صفت مرزا غلام احمد قادیانی میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور جو عیب تم مرزا غلام احمد قادیانی میں نکالو گے وہی عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے ویس بھائی؟ اسی وجہ سے تو بھائی جان بکواس کرتے ہیں. استغفر اللہ. اندازہ کر لیں، یعنی کہ دیکھیں نا دونوں باتیں. وہ پہلی بات تو بڑی کوٹ کرتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ بروز کامل تھے، چونکہ جو وہ تھے نا وہ ذل اتم تھے، تو ان کے اندر تمام کمالات آ گئے. یہ بات کا ایک رخ ہے.
دوسرا رخ بھی جماعت نے خود بیان کیا ہوا ہے کہ جو عیب اگر تم نے کوئی ایک عیب بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں نکالا تو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو نعوذ باللہ ان کا ذل ہے، تو وہ کہہ رہے کہ جو چیز تم ذل میں نکالو گے، بات پہ غور کا سننے والوں، جماعت نے کہا کہ جو چیز تم ذل میں نکالو گے وہ چیز لازمی طور پہ اصل میں بھی ہوگی۔ اب آپ کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی باتیں اس ذل کے اندر موجود تھی، اور جماعت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ذل کے اندر ہے وہ اصل میں ہونا لازمی ہے۔ ذل نے کہا مسیح کو کیا ہوا، انجیل نازل ہو رہی اور کنجری سے تیل ملوا رہا۔ یہ کس نے کہا؟ ذل نے کہا۔ اور جماعت نے کیا کہا کہ جو کچھ ذل میں ہے وہ اصل میں بھی ہے۔ اب میری زبان میں اتنی نہیں ہے جرت کہ میں اب بتاؤں کہ پھر اس کا کیا مطلب بنا۔ اگلی بات سن لیں، جماعت قادیان نے کہا، مرزا غلام ذل نے کہا، مرزا غلام قادیانی ذل نے کیا کہا؟ ذل نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو نکاح تھا وہ حرام نکاح تھا، حرام نکاح، اور اس نکاح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہوئے تھے۔ اب آپ نے بات پہ غور کرنا ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ذل کا عقیدہ ہے۔ ذل کا کیا عقیدہ ہے؟ ذل کا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو نکاح تھا وہ اللہ کے قانون کے مطابق حرام تھا۔ یہ ذل کا عقیدہ ہے، اور ساتھ ہی وہ ذل کہتا ہے کہ اس حرام نکاح سے بچے بھی ہوئے تھے۔ یہ ذل ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں جماعت کیا کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں ذل میں ہیں وہ اصل میں ہیں، یہ مانو گے کہ یہ عقیدہ نعوذ باللہ ہماری زبانیں جل جائیں کہ ہم یہ کفر نقل بھی کریں آپ کے سامنے؟ اب یہ عقیدہ جماعت کو ماننا پڑے گا۔ کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کا نام احمدیت ہے۔ اب آپ کو چلا پتا کہ ذل اور بروز کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ کو ذل میں ماننا ہے، بھلے وہ کمالات ہوں بھلے وہ نقائص ہوں، ذل میں جو بھی کمال ہے، ذل میں جو بھی نقص ہے، وہ آپ کو جماعت کہتی ہے لازماً اصل میں ماننا پڑے گا، چونکہ اصل میں تھا تبھی تو ذل میں آیا۔ کامن سینس کی بات ہے نا، جو جماعت نے کانسیپٹ دیا ہے کہ ایک اصل ہوتا ہے ایک ذل ہوتا ہے، تو جب اگر کوئی چیز اصل میں نہیں تھی تو ذل میں تو آ سکتی ہی نہیں ہے۔ سمپل کامن سینس کی بات ہے نا۔ تو بھائی یہ ذل کا یہ جو عقیدہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ ذل کا یہ جو عقیدہ ہے یہ روحانی خزائن میں ہے یا یہ کہیں اور ہے؟ یہ جماعت نے آفیشیل طور پہ اعلان کیا ہوا ہے، آفیشیل طور پہ۔ آفیشیل طور پہ؟ ہاں، آفیشیل طور پہ جماعت نے اعلان کیا ہے کہ پلیز ریپیٹ کرتے ہیں۔ جماعت نے اعلان کیا آفیشیل طور پہ کہ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہیں، لہٰذا جو کمالات مرزا غلام احمد قادیانی میں ہیں وہ سارے کمالات اصل میں بھی ہیں، چونکہ وہاں سے ادھر آئے ہیں۔ ساتھ یہ کہا کہ اگر کوئی بھی نقص تم ذل میں پوائنٹ آؤٹ کرو گے نقص، تو لازمی طور پہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ نقص اصل میں بھی ہے، اور یہی کامن سینس بھی ہے، چونکہ جو احمدیت کا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کی روح سے کامن سینس بھی آپ کو یہی بتائے گی۔ جب آپ نے تعریف یہ کی ہے کہ ذل کہتے ہیں اصل کی مکمل تصویر، اب مکمل تصویر کے اندر کمالات بھی ہوتے ہیں نقائص بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی تصویر لے کے آئیں تو اس تصویر کے اندر نقص بھی ہوں گے کمالات بھی ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں وہ نقص اور کمالات آپ کو جس کی تصویر ہے اس میں ماننے پڑیں گے۔ یہ جماعت کا آفیشیل اعلان ہے۔ لیکن ذل کا جو عقیدہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، یہ ذل کا جو عقیدہ یہ کہاں پہ ملے گا بھائی؟ یہ روحانی خزائن میں ملے گا، کس جگہ پہ ملے گا؟ یہ جناب ابھی میں آپ کو حوالے کے ساتھ پڑھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہے وہ بات کرے، میں تب تک اپنے بھائی کو حوالہ دیتا ہوں۔ جس نے بات کرنی ہے آپ بات کریں تاکہ اس میں ٹائم لوگوں کا نہ ویسٹ ہو۔ طاہر بھائی آپ ہیں آپ میں؟ جزاکم اللہ واسطہ جزا امتیاز بھائی۔ اویس بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ امتیاز بھائی بات کر رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے بیکنگ کچھ نہ کچھ تو ہے، 100% ہے، نہ 100% کچھ نہیں، 100% بھائی جان، 100% کچھ نہ کچھ نہ کہو، 100%۔
ہم اس بات تو پہ یقین یہی بات ہم ساحل بھائی اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جھوٹ بول کے نہیں کی جا سکتی. یہ ہمارا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بے شک. اچھا امتیاز بھائی، یہ جو جتنا بھی کفر نعوذ باللہ ہم نے سنا، اس پہ میں نے کچھ لائنیں پرانی ہیں لیکن میں سنانا چاہتا ہوں کہ اور جو جیسے جب آپ حوالہ جات سنا رہے تھے نا ڈبیٹ میں، اور رضی سر ہلا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس پہ ہے کہ جن کی ہر عبارت کے بعد پڑھنا استغفر اللہ عام ہے، جن کی ہر عبارت کے بعد پڑھنا استغفر اللہ عام ہے، کیا وہ ہمیں بتائیں گے کون سا حقیقی اسلام ہے؟ اور جب کھولا گیا شرک ان کا پہلے تو جٹلایا، پھر بولے یہ روحانی کلام ہے. اور جن کتابوں سے داغے گے ہم پہ شرک کے فتوے، آج اسی کتابوں کے ڈیفنس میں جماعت کا پورا نظام ہے. اور کیوں نہ ڈیفنس کرے خلیفہ کا، کھل گیا شرک سڑے عام ہے، اور یہ شرم کا مقام ہے. اگر میں جھوٹا تو میرا آقا بھی جھوٹا، اگر میں جھوٹا تو میرا آقا بھی جھوٹا، کیا یہی حضور کا سچا غلام ہے؟ اگر میں جھوٹا تو میرا آقا بھی جھوٹا، کیا یہی حضور کا سچا غلام ہے؟ جزاک اللہ. میں نے صرف یہ بات کرنی. جی جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. میں یہ آپ کریں بات کریں. یہ ہمارے کچھ نئے ساتھی آئے ہیں، منریہ بھائی، کائنڈ ریڈر بھائی، آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی آپ کر لیں بات، جس نے کوئی بات کرنی ہے. جی آئی تھنک وہ بزی ہیں یا وہ سنیں گے صرف. اسلام میں محمد بھائی آپ آئے ہیں واپس، آپ کو وہ امتیاز بھائی نے کہا تھا ریفرنس کا، آئی تھنک اب دوبارہ وہ آئے ہیں ریفرنس کے ساتھ. جی وہ میں نے سرچ کیا ہے، اور میں نے اس لیے اس کو دوبارہ جو ہے یہاں پہ پیش نہیں کیا، کیونکہ اس میں نا وہ جو اوپر ریفرنس لکھے ہوتے ہیں، پیج نمبر لکھے ہوتے ہیں، وہ مجھے ملا نہیں، تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا دوبارہ اس کو بات کرنا. جزاک اللہ. وہ آپ نے نا آئندہ اس بات کا بھائی آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض بھی کی ہے کہ جو بھی آپ بات کریں آپ اس بات کو پہلے پڑھ لیں کہ بھئی یہ بات ہے، لکھی ہوئی ہے اور کیا لکھی ہوئی ہے، اور اس کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں، تاکہ چونکہ یہ جماعت یہ آپ کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ جماعت احمدیہ کا صرف ایک ان کے پاس واحد یہی چیز ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کے حوالہ پڑھے، اس کی زبان سے اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو حوالے کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لو. ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ نے آئندہ احتیاط کرنی ہے بھائی. جی انشاءاللہ. اچھا میں نے یہ نا فائل ایک بندے کو بھیجی تھی، ادھر سے مجھے ابھی مل جائے گی. اچھا امتیاز بھائی یہاں پہ جی ویس بھائی، یہ نام مقام اور کام والا جو ہے یار، یہ ہے کس کا؟ بس یہ بتا دیں گے آپ؟ جی دوبارہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میں نے کہا وہ نام مقام والا جو ہے یہ کس کا ہے؟ جو بھی لاسٹ والا تھا، یہ بندے کا نام کیا امتیاز ہے؟ بھائی بیٹھے ہیں نا، امتیاز بھائی سے پوچھیں، امتیاز بھائی سے پوچھیں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں اٹھا رہے. میں بس آپ کو پہلے حوالے ذرا پڑھ کے بتا دوں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے. میں آپ کے سامنے کم از کم 2-3 حوالے پڑھ دوں. امتیاز بھائی ایک نیچے بڑا امپورٹنٹ کویسچن آیا ہے اور میں خود حیران ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا فرقہ کیا ہے؟ فرقہ نہیں پوچھا، انہوں نے کہا فرقہ کیا ہے. فرقہ بڑا امپورٹنٹ سوال. فرقہ پیڑ کا نہیں، شاید وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ نعوذ باللہ، جو ابھی چونکہ ٹاپک وہی چل رہا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہماری ماں حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی کہ وہ بغیر نکاح کے یوسف نجار کے ساتھ پھرتی رہتی تھیں. اندازہ کریں ذرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سو نے اپنے ایمان کو کامل کیا، مکمل کیا، لیکن عورتوں میں سے، اب یہاں پہ یا تو 3 عورتوں کے نام لیے یا 4 کے، یہاں مجھے تھوڑی بات نہ مکمل یاد نہیں ہے کہ 3 کے لیے یا 4 کے لیے، تو لیکن جو پہلا نام لیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا لیا. یعنی اصل جو ہیں، اصل
ان کے مطابق اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم ان خواتین میں سے علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ الحیاء من الایمان. صحیح حدیث ہے الحیاء من الایمان. آپ خود فیصلہ کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو عورت بغیر نکاح کے مردوں کے ساتھ پھرے اس میں حیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہو سکتی ہے تو کیا آپ اپنے اہل خانہ کو یہ کام کروائیں گے؟ یہ سوچ لیں آپ بات کہنے سے پہلے. مرزا غلام قادیانی یہ والی ان پہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ تہمت ان کے اوپر لگا رہے ہیں، اور اصل کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات سے آگے چلے جائیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ اکبر. کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر آپ کو پاک کر کے چنا ہے، تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر. اور اس میں علماء نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے وقت میں جتنی خواتین تھیں ان تمام خواتین کے اوپر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت ہے. یہ ان کا مرتبہ مقام ہے قرآن میں اور حضور کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ کہ بغیر نکاح کے پھرتی رہتی تھیں. اب یہ ابھی میں آپ کو حوالے دیتا پڑھ کے یہاں سے نا. اچھا اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. نیچے آمدی بھی سن رہے ہیں تو ان کے لیے میں ایک کوٹ نقل کر دیتا ہوں محفوماً کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، افتراء کرتے ہیں کہ میں مسیح کی عزت نہیں کرتا. احمدیو، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مجھ پہ الزام ہے، آگے کہتے ہیں مسیح تو مسیح میں. نہیں اب آپ کی آواز چلی ہے ساحل بھائی، آپ کی آواز کچھ دیر کے لیے چلی گئی تھی. ابھی میری آواز ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک ہے بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احمدی یہ سن کر کہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے کہ میں تو مسیح کی عزت کرتا ہوں. مرزا صاحب آگے لکھتے ہیں مسیح تو مسیح، میں تو اس کے 4 بھائیوں بہنوں کی بھی عزت کرتا ہوں جو اس کے حقیقی بھائی تھے. آپ اندازہ لگا لیں. جی اچھا آپ جناب اویس بھائی پہلے میں آپ کو نکاح کے اوپر حوالے پڑھ دوں. جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دھرم کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کا یوسف نجار کے ساتھ نکاح ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس نکاح سے ان دونوں کے بچے پیدا ہوئے. یہ جماعت احمدیہ کے مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ آپ کو بتایا. اب میں پہلے کہتا ہوں نکاح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے وربیٹم پڑھوں گا، وربیٹم سنیں ذرا. مرزا صاحب نے کہا تورات کی روح سے نکاح کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ تورات کی روح سے بالکل حرام اور ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا نکاح کیا جائے. اب سب لوگوں نے بات کو سننا ہے بہت یہ میں نے آپ کے سامنے وربیٹم پڑھا حوالہ. آپ لوگ ایک بات کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک مبعوث دنیا میں نہیں فرمایا تھا، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت کیا تھی؟ شریعت موسوی، تورات کا قانون. یعنی تورات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ نے تورات کی صورت میں شریعت موسوی یا اللہ کا قانون دے دیا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق یعنی تورات کے مطابق حمل کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہ ناجائز ہے اور وہ حرام ہے. اور مرزا صاحب نے کیا کہا کہ یہ نکاح کب ہوا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ حالت حمل میں ہوا. اس کا آپ کو حوالہ بتا دیتے ہیں. یہ میں آپ کو اچھا پہلے ایک اور حوالہ پڑھیں حرام کے بارے میں. کہتے ہیں جی کہ مریم کا نکاح، سنیں ذرا، یہاں پہ حمل کا بھی آپ کو حوالہ مل جائے گا اور حرام کا بھی. مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا. آپ کو لفظ حرام بھی دکھا دیا، لفظ ناجائز بھی دکھا دیا اور تورات کی روح سے دکھا دیا. اور آپ کو بتا دیا کہ کوئی بندہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، قادیانی جو اس کے جو نمائندے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا چیز تھی جو اللہ کا قانون تھی، کیا چیز تھی جو اللہ کی شریعت تھی.
تورات کا قانون تھا، شریعت موسوی تھی. اچھا ایک بات، اب آتے ہیں دوسری بات پہ، وہ کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مرزا صاحب نے جب یہ ساری باتیں لکھی ہیں تو کیا پھر مرزا صاحب اس کا حل کیسے نکالتے تھے؟ حل سننا چاہتے ہو؟ دل کو تھام کے سنو حل، دل کو تھام کے. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے قانون کی روح سے، تورات کی روح سے حمل کے اندر نکاح کرنا ناجائز اور حرام تھا، اور خاندان کو پتہ بھی تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام نے بہت شور بھی مچایا، لیکن اس کے باوجود خاندان نے ان کی نہیں سنی. اب سنیں مرزا صاحب نے اس کی وضاحت کیا دی ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب پہلے ایک مثال دی ہے. احمدیوں مثال سنو، آپ بھی بیٹیوں والے ہو، سنو مثال، ذرا سنو میری مثال کو اب ذرا. مرزا صاحب نے کہا کہ جیسے اگر ایک خاندان کی بچی بھاگ جائے گھر سے اور حاملہ ہو کے واپس آ جائے تو خاندان کیا کرتا ہے کہ بھئی کہیں ناک نہ کٹ جائے، خاندان یا پوشیدگی کے ساتھ فوراً بچی کا نکاح کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ناک نہ کٹ جائے. مرزا صاحب نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے خاندان کو پتہ تھا کہ نکاح حرام ہے، نکاح ناجائز ہے، کیونکہ حمل میں نکاح کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جھٹ پٹ نکاح کر دیا تاکہ ناک نہ کٹ جائے. اور یہ مثال دی ہے ساتھ. یہ جناب احمدیت کا عقیدہ ہے، یہ ذل کا عقیدہ ہے، یہ ذل کا عقیدہ ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی جو کہ ذل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا تو عقیدہ یہ ہے. اب احمدیت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ اصل کا عقیدہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ عقیدہ ماننا پڑے گا، ورنہ مرزا صاحب ان کے ذل نہیں ہیں. تو آپ نے جو گیم کھیلی ہے نا ذل اور بروز والی، وہ انشاءاللہ دیکھیے گا، وہ آپ کے گلے میں توق کی طرح ڈلے گی، اب توق کی طرح، اور احمدیوں کی آنکھیں کھلیں گی. جی جناب. یہ پوائنٹ تھا بھائی، پانچواں پوائنٹ یہی آپ نے بتایا تھا کہ مطلب جو عقیدہ ذل کا ہے وہی عقیدہ اصل کا بھی وہی عقیدہ ہے، اور ذل کا جو عقیدہ آپ نے منسوخ کیا. تو یہ 5 پوائنٹ ذرا دوبارہ ایک بار اگر فنگرز پہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو بھائی بتا دیں گے. پہلا جو آپ نے بتایا تھا کوئی مسئلہ ٹوٹل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں جناب. یہ پوائنٹس بہت سارے ہیں، ہم 5 پوائنٹ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، کیا پتہ بعض لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہو. پہلے ایک اصول کی بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت نے اصول دیا کہ کیونکہ مرزا صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں، لہٰذا جو کمالات مرزا صاحب میں ہیں وہ آپ کو اصل میں یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننے پڑیں گے. اور اسی طرح جو نقص صاحب مرزا غلام احمد قادیانی میں نکالیں گے، چونکہ وہ تو ذل ہیں، وہ سارے نقص آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ماننے پڑیں گے، چونکہ وہ تو اصل ہیں، سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا، اب جو 5 باتیں ہیں جماعت احمدیہ نے آفیشیل طور پہ اعلان کر کے بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جماعت قادیان نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا تو اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نمبر 3، جماعت قادیان نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا تو اس صورت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیر نبی قرار دے دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور کو غیر نبی قرار دے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ تو پکا کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے چوتھی بات، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا یعنی ذل نے کہا کہ جی جو حضرت مریم علیہ السلام تھی ان کا جو نکاح ہوا تھا یوسف نجار کے ساتھ، وہ نکاح چونکہ حالت حمل میں ہوا تھا اور تورات کی روح سے اللہ کے اس وقت کے قانون کی روح سے وہ نکاح حرام تھا، وہ نکاح ناجائز تھا، اور اس نکاح سے کہتے ہیں بچے بھی پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور 5ویں اور آخری بات وہ جو میں نے پہلے آلریڈی کر دی ہے کہ جو نقص، جو عیب، جو عقیدہ وہ کہتے ہیں آپ کو مرزا غلام قادیانی میں آپ دکھائیں گے تو جماعت قادیان نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو وہ سارے نقص، سارے عقیدے، سارے عیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننے پڑیں گے، نعوذ باللہ. جیسے میں نے آپ کو زبان کی مثال دی کہ مسیح کو کیا ہوا.
جی بھائی چوتھا آپ نے میرا خیال وہ بتایا تھا، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ، کہ تمام انبیاء کو مرزا ذل کے ہاں اوپر جی یہ زبردست چوتھا آپ نے- زبردست زبردست، ہاں جی، جماعت قادیان نے کہا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں دیگر انبیاء موجود ہوتے تو ان سارے انبیاء کو مرزا غلام احمد قادیانی کی فرما برداری کرنی تھی اور مرزا غلام احمد قادیانی سے فیض لینے کے محتاج تھے۔ کیا مطلب؟ جماعت قادیان کہہ رہی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہوتے تو ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کی فرما برداری کرنی تھی اور ان کو مرزا غلام احمد قادیانی سے وہ فیض لینے کے محتاج تھے۔ یہ احمدیت ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ہے وہ احمد، یہ ٹرو اسلام ہے، یہ ٹرو اسلام ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں ذرا بات کا، وہی بات جو ہمارے علماء بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بار بار، کہ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نبی کے طور پہ انٹر کرنے کی بات نہیں ہو رہی جماعت احمدیت کے اندر، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شریک کھڑا کیا گیا اور بعد میں وہ شریک ہی سب کچھ ہو گیا۔ یہ سن لیں بات، مرزا غلام قادیانی کے بیٹے، جماعت کے دوسرے خلیفہ، جماعت کے مسلم موعود بشیر احمد ایم اے نے اعلان کیا، اعلان، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ایک دیوار کھنچ گئی ہے۔ کہتا مرزا غلام قادیانی کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دیوار کھنچ گئی ہے، اب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صرف وہی معلومات ملے گی جو آپ کو مرزا غلام قادیانی دے گا۔ اسے کہتے ہیں ریپلیسمنٹ، ریپلیس کر دیا ہے، یعنی دو محمد کا تصور دیا لیکن اینڈ پہ جا کے جو اصل محمد ہیں، اللہ اکبر، یہ سنو احمدیہ سنو، جماعت قادیان کا دوسرا خلیفہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کھنچ گئی ہے، اب دیوار کے اس طرف جو کہ مرزا غلام قادیانی کھڑے ہیں، کہتا ہے ان سے پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہیں معلومات اب مل سکتی ہے وہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی سے مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جی جناب آپ معاذ کہنا اللہ، چاہتے استغفر اللہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اسپیشلی واقعی اس پلیٹ فارم سے قادیانیوں کو دعوت حق، دعوت تبلیغ جاری چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں تم کسی کی بھی محبت اپنے دل میں نہیں ٹھہرا سکتے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت نہ کرے۔ تو جب اس دل میں خدا اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت سما نہیں سکتی تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہمارا تو دل کانپ گیا ہے۔ یہ جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور جو جماعت احمدیہ کے جو دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ان کے چنگل میں، ان کے کذب میں، ان کے دجل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوموں کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا کرے، اور اس پلیٹ فارم سے آپ کی آواز سے اللہ تعالیٰ حق جو ہے وہ پہنچائے۔ اچھا بھائی، میری ایک درخواست آپ سے یہ کرنی ہے، اگر کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ آپ ضرور کریں، لیکن نا آپ نے بیٹھ کے نا کوئی پیغام نہیں دینا، چونکہ الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے کسی بھی الفاظ کے انتخاب کے ہم ذمہ دار بنیں، تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اکبر بھائی، کیا حال ہے؟ بات ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا ہم نے مناظرہ بڑے غور و شوق سے دیکھا۔ بھائی شور ہے بھائی، آپ کے پیچھے شور آ رہا ہے، اگر اس کو کائنڈلی آپ فکس کر لیں۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ اچھا جب تک وہ ہمارے بھائی جی جب تک وہ بھائی ایک سیکنڈ جب تک وہ فکس کرتے ہیں نا، تو یہ حوالہ سن لیں سب لوگ ذرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، جماعت کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود مسلم موعود کہتا ہے اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو مسیح موعود نے پیش کیا، کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے۔ آگے سنیے گا، کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ نظر آئے گا
کہ مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من اب اندھیرے میں چلے گئے ہیں. اب مرزا غلام قادیانی وہ روشنی ہے نعوذ باللہ کہ جس کے ذریعے حضور کو دیکھا جائے گا. آگے سنو، اگر کوئی چاہے کہ مرزا غلام قادیانی سے علیحدہ ہو کے کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا. ایسی صورت میں یعنی مرزا غلام قادیانی کو چھوڑ کے اگر کوئی قرآن کو دیکھے گا، سنو کہتا ہے اگر کوئی قرآن کو دیکھے گا تو وہ اس کے لیے یہدی من یشاء والا قرآن نہ ہوگا بلکہ یضل من یشاء والا قرآن ہوگا. کہتا ہے اگر آپ نے مرزا غلام قادیانی کو چھوڑ کے قرآن کو بھی دیکھا اور مرزا غلام قادیانی کی روشنی کے بغیر کہتا ہے دیکھا تو وہ کہتا ہے قرآن آپ کو گمراہ کرے گا، آپ کو ہدایت نہیں دے گا. آگے سنیں، کہتا ہے جیسا کہ مولویوں کے لیے ہو رہا ہے. کہتا ہے وہ تمام علماء، چونکہ مولوی ایک گالی ہے جو یہ دیتے ہیں لوگوں کو، مولوی کا لفظ یوز کر کے لوگوں کو گالی دیتے ہیں، یہ انہوں نے گالی کے طور پہ لفظ ایجاد کیا اپنے لیے. اچھا کہتے ہیں بات ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور گروہوں کے ذریعے دیکھے گا تو قرآن کو بالکل نئی کتاب پائے گا. اس کا حوالہ دینا ضروری ہے. سنو حوالہ، خطبات محمود جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 456 اور 457. احمدیوں، ہمیں پتہ ہے، ہم لوگوں کو گراؤنڈ پہ ملتے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں کے دل میں عام احمدی کے دل میں مربی کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، عام احمدی جو اس تمام کفر سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس کلٹ کے اندر پیدا ہوا، اس نے تصویر کا ایک رخ ہی دیکھا ہے جو اس کو احمدیت نے دکھایا. وہ یہ سمجھتا ہے اپنے طور پہ کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ہم اس کی محبت کے اوپر ہم اس پہ کوئی عرض نہیں اٹھاتے، ہمیں نہیں پتہ. اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس تو کوئی اس کا نہیں نا ثبوت. تو لیکن میں اس احمدی سے سوال کروں گا کہ اگر او احمدیو، اگر تم لوگ، او خدا کے بندو، اگر تم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہو تو یہ کیا کہہ رہا ہے خلیفہ دوسرا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ دیوار کھنچ گئی ہے. اب کہتا ہے وہ اندھیرے میں چلے گئے ہیں. اب مرزا غلام قادیانی وہ روشنی ہے جن کے بغیر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکو گے. مجھے بتائیں یہ غلام ہے کہ جو آقا کے اوپر ایسے آ کے حاوی ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ کو ایک اور بات بتائیں، آپ کو جماعت کہتی ہے مرزا غلام تو غلام احمد تھا، وہ تو غلام احمد تھا. اور جماعت نے آفیشیل طور پہ کیا کہا؟ جماعت نے کہا کہ سنو، مرزا غلام قادیانی بطور مرزا غلام قادیانی غلام احمد ہے، بطور محمد رسول اللہ وہ خود احمد ہے. کرو چیلنج. یار اپنا مائک تو بھائی بند کر لو، آپ دنیا میں مائک کھول لیتے ہو اپنا اکبر بھائی، شور آپ کے مائک سے آ رہا ہے. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جماعت قادیان آپ کو آدھی بات بتاتی، آدھی بات کہتے مرزا غلام قادیانی غلام احمد ہے، وہ احمد کا غلام ہے، احمد کا شاگرد ہے، وہ احمد کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، وارث ہے. رکو ذرا احمدیو، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ڈیپ نالج نہیں ہے قرآن کا، حدیث کا. اللہ تعالیٰ نے عقل تو سب کو دی ہے نا. مجھے بتاؤ غلام جو ہے کیا وہ بیٹا ہوتا ہے بندے کا؟ غلام جو ہے وہ آقا کا وارث بن جاتا ہے؟ کس دنیا میں آپ لوگ جیتے ہو؟ اپنی عقل سے خود کام لو. ایک بندہ جو غلام ہے جو وہ بیٹا کیسے بن گیا؟ قانون کی کس کتاب میں غلام بیٹا بن جاتا ہے اور غلام آقا کی میراث کا وارث بن جاتا ہے؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دنیا کے کس قانون میں، کس ضابطے میں یہ چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اور اصل بات جو آپ کو بتائی نہیں گئی، انہوں نے وضاحت کر کے بتایا کہ جب ہم غلام احمد کہتے ہیں نا تو اس سے مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی بن غلام مرتضیٰ، یہ غلام ہے. لیکن کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو دوسری حیثیت ہے وہ خود محمد رسول اللہ ہے، اور اس حیثیت میں وہ غلام احمد نہیں ہے، وہ خود احمد ہے. یہ ہے پوری سچائی. اور اس پوری سچائی کے اندر آپ ایک بات پہ غور کریں ذرا، روحانی حقیقت کے اعتبار سے نوٹ کرنا ہے آپ نے بات کو. جماعت کیا کہہ رہی ہے آپ کو کہ روحانی حقیقت کے اعتبار سے
مرزا صاحب غلام احمد ہیں، اور وہی آپ کو جماعت بتا رہی ہے کہ روحانی حقیقت کے اعتبار سے مرزا صاحب خود احمد ہیں، اور یہ دونوں حیثیتیں ان کی روحانی اعتبار، چونکہ دیکھیں نا جسمانی اعتبار سے تو وہ غلام نہیں تھے نا، یعنی جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک آقا ہے ایک اس کا غلام ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایسے تو نہیں تھا، تو جسمانی یہاں پہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے، ساری کی ساری بات ہو رہی ہے روحانیت کے اعتبار سے۔ اب روحانیت کے اعتبار سے ایک بندہ یا تو احمد ہوگا یا احمد کا غلام ہوگا، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کون سی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بہت سو کو سمجھ آ رہی ہے، بہت سو کو سمجھ آ رہی ہے، اور ہماری دعا انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آئے۔ جی اکبر بھائی آپ کریں بات، آپ اکبر بھائی آپ آ گئے واپس؟ میں ابھی گاڑی چلا رہا ہوں، ابھی آواز بہت ہے، میں سن رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ اگر جب میں رکوں گا تو پھر دوبارہ سے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اینی ٹائم انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی اویس بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی میں بالکل میں اس پہ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جتنی باتیں بھی کی ہیں، ایک یہ ہے کہ ان باتوں کو بھائی ایسے ہی ہم کہیں اور ایسے ہی سنیں آپ کو اور کہیں کہ بس آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہوا کی باتیں ہیں، اور انسٹیڈ آف دیٹ ان باتوں کو ہم واقعی پڑھیں، اس کو کراس ویریفائی کریں، اور مجھے لگتا ہے یہ حق بھی ہے، علمی اعتبار سے بھی یہ بات ٹھیک ہے، تو بجائے یہ کہ خالی ہم بولتے رہیں، ہم کہیں کہ نہیں آپ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، بھائی بات یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے، یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات کو چیلنج کرنا چاہیے، جو آپ نے بات کی ہے 100% جو مطلب نے باتیں کی ہیں آپ نے لٹریچر سے کی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جماعت احمدیہ کے حوالے سے تو یہ الزامات ہی ہیں، تو اس کو تو ان کو چیلنج کرنا چاہیے کہ بھئی امتیاز بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل غلط کی ہیں، اور ان کو ان کا ٹھیک ہے، یہ حق بھی بنتا ہے، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ کہ یہ جو ہمارے چھوٹے بیچارے، وہ آپ نے آج کل ٹرم نکالی ہے کامن احمدی نا، تو اس کی آئیڈیا بھی بننا شروع ہو گئی کامن احمدی کی، تو یہ ہے کہ کامن احمدی جو ہے ہمارے بھائی، تو وہ تھوڑا سا پڑھیں کہ کیا اگر جو بات کی گئی کامن احمدی ٹک ٹاک پہ تبلیغ کو نہیں کر رہے۔ اچھی ہے، تو کامن احمدی جو ہے وہ یہ مطلب پڑھیں، وہ ہمارے بڑے پیارے دوست بھی آئے نیچے نا، ڈھونڈ لو مجھے، تو وہ بھی میں انہیں بھی کہوں گا کہ اگر یہ جو باتیں کی گئی ہیں تو آپ ایک گٹ بھی رکھتے ہیں، آپ بڑے اچھے نہیں دوست وہ بھی ہیں، نہیں، وہ آج مجھے پتا چلا وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتا یار، وہ مجھے آج اس کی مجبوری پتا چلی یار، مجھے افسوس ہوا کہ بارہ اس کی مجبوری آج مجھے پتا چلی۔ اچھا ذاتیات تو ہم چھوڑتے ہیں، خیر تو somehow وہ نہیں 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 یہ ہے نہیں، کہ ذاتیات نہیں ہے، وہ آج پبلکلی بات ہوئی ہے، آج کی بات اچھا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن somehow یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کو پڑھا جائے، جو آپ نے کہا ہے، آپ نے جو ریفرنسز پیش کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور میں 100% آپ نے جو باتیں اٹھائی ہیں امتیاز بھائی، اگر تو کوئی آپ کو چیلنج نہیں کرے گا ڈائریکٹلی تو میں یہ سوال لے کے چلا جاؤں گا، تو میں تو پوچھوں گا جا کے ڈائریکٹلی کہ بھائی یہ چیزیں امتیاز بھائی نے کہی ہیں، تو اس کا جواب دیں بھائی یہ چیزیں ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو اویس بھائی آپ کی آواز درمیان میں خراب ہو گئی ابھی۔ میں نے کہا یہ جو 5 پوائنٹ ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی ہیں، تو ان 5 کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے سامنے رکھوں اور ان سے 5 کے 5 پوائنٹس ہیں ان کا جواب لوں میں ان سے۔ ہاں اب آپ کو بتاتے ہیں ایک چیز جو آپ نے لازمی کرنی ہے، لازمی۔ دیکھیں میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، میں نے اپنے 5 دعوے کیے، آپ نے سنے نا بار بار، وہ سنے میں نے۔ اس کے جواب میں ان کو اپنا جواب دعویٰ دینا ہے۔ مثلاً کیا مطلب اس بات کا ہوا، میں نے کہا کہ جماعت احمدیہ نے آفیشیل طور پہ اعلان کر کے بتایا کہ اگر دیگر نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہوتے تو انہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی فرما برداری کرنی تھی، اور وہ فیض حاصل کرنے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے محتاج ہوتے۔ یہ میں نے دعویٰ کیا، اس کے جواب میں انہیں جواب دعویٰ دینا ہے کہ جی یہ جو بات امتیاز نے کی ہے یہ بات جھوٹ ہے، جو بندہ یہ بات کرے یہ جملہ کفریہ ہے اور اس بندے پہ کفر لازم آئے گا، تب آگے بات چلتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی حوالہ پیش کریں، میں کس بات پہ حوالہ پیش کریں، اپنا موقف دیں آپ پہلے، ہم نے اپنا موقف دیا آپ بھی موقف دیں۔ دنیا میں اصول اور ضابطہ گفتگو کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا موقف دیا، آپ اس کے کاؤنٹر کے طور پہ اپنا موقف دیں، اور ہم نے جو کہ اپنا موقف دیا ایفرمیشن میں کہ احمدیہ یہ کہتی ہے، آپ اس کے موقف اس کے بالمقابل دیں کہ جی احمدیت میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز کفر، اس کو ہم کفر مانتے ہیں، اور جو بندہ اس کا مرتکب ہو وہ کافر ہے۔ ذرا جو بندہ کفر کا مرتکب ہوگا اس کو پھر آپ کافر قرار دیں نا، جیسے ہم سے فتویٰ مانگتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ ویسے میں میری پہلی بات ہے، اس کے بغیر آپ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ مطلب جواب دعویٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 کا جواب دعویٰ لے لیں اور اس کا بتا دیں کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے،
تو ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. مانتے نہیں کہ یہ جو جملے ہیں یہ جملے احمدیت کی تعلیم کے مطابق درست ہیں یا غلط ہیں؟ اگر تو درست ہیں تو ختم بات، جو ہم نے بات کی اس کو انہوں نے مان لیا، ایسے ہی ہے جی. جی بالکل ایسے ہی. اور اگر وہ کہیں کہ احمدیت کی تعلیم کے مطابق یہ پانچوں جملے غلط ہیں اور یہ کفریہ جملے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر بات آگے چلے گی. اچھا، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جملے جو ہیں مطلب یہ جملوں کی وہ ایکسپلینیشن دینا چاہے کہ ہم کیسے سمجھتے ہیں، آپ لوگوں نے غلط سمجھا جی ہم، تو پھر اس کے اوپر تو پھر بات چلے گی نا آگے. لیکن بات چلنے سے پہلے اپنی پوزیشن دینی ہے. دیکھیں نا، یہ 3 پوزیشنز ہیں. پہلی یہ ہے کہ جی احمدیت کی تعلیم کے مطابق یہ جملے درست ہیں. یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی، پھر تو ٹھیک ہو گیا. جی جی. اگر وہ سیکنڈ کیا آپشن ہے؟ سیکنڈ آپشن ہے وہ کہیں جی کہ احمدیت کی تعلیم کے مطابق یہ جملے بالکل غلط ہیں اور یہ کفریہ جملے ہیں، اور ہم بالکل نہ ان کو اون کرتے ہیں نہ ان کا دفاع کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ پھر میری طرف آ جائے گا بار ثبوت کہ بھی میں نے الزام لگایا ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے، اب مجھے ثبوت پیش کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. یہ گفتگو کا طریقہ ہے. پھر جب ٹھیک گفتگو ہے. ہوتی ہے، پھر جب میں ثبوت پیش کروں گا وہ ان کی وضاحتیں تب ڈسکس ہونی ہے. لیکن اگر وہ اس کو ڈس اون ہی نہ کرے تو بات کس پہ کرنی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے، میں نے یہ 5 کے پوائنٹ لکھ لیے میں نے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور. اور بات آپ نے کرنی ہے جا کے اس بندے سے کہ جو جماعت آفیشیل طور پہ ڈیبیٹ میں اتارتی ہے، وہ ایک ہی بندن کا یہاں پہ آتا ہے، اس سے کریں بات تاکہ جس کو بندہ اون بھی کرے بعد میں. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں. اور میری طرف سے آپ کو اوپن انویٹیشن ہے. اگر وہ کہے جی کہ میں نے امتیاز بھائی سے یا امتیاز سے میں نے یہ باتیں لائیو خود کرنی ہے، آ جائے. نہ اس کو آنے کی ضرورت ہے نہ مجھے جانے کی ضرورت ہے. ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ بیٹھ کے بات کر لیں گے، اور ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کرنے میں اگر آپ کے اوپر وہ ایگری ہو، آپ بن جائیں ماڈریٹر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو بھی اصول کے آپ ضابطے طے کریں گے میں سارے قبول کروں گا. ٹھیک ہو گیا بھائی، میں کوشش کر لیتا ہوں اس کو پھر ان سے. ہاں، وہ agree کرتے ہیں. تو دونوں رستے کھلے ہیں. اگر وہ اس کے اوپر اپنی پوزیشن دینا چاہیں تو پوزیشن دیں اور آپ کے تھرو بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آسان رستہ اور بہتر رستہ کیا ہے؟ میں نے باتیں کی ہیں نا، اگر ان میں ہمت ہے اس کو چیلنج کرنے کی، آ جائیں ہوسٹ ٹو ہوسٹ. ٹھیک ہو گیا. لیکن بغیر موقف کے بات کا کوئی مقصد نہیں ہے. آج 125 سال سے یہ لوگ یہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ بغیر اپنی پوزیشن لیے یہ کہتے ہیں جی حوالہ لگاؤ. حوالہ کس بات پہ لگاؤ؟ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ اس کو احمدیت کی تعلیم کے مطابق مان رہے ہو یا مطابق نہیں مان رہے ہو؟ اگر مطابق مان رہے ہو تو بات آگے چلتی نہیں ہے. اگر مطابق نہیں مانتے ہو، اسے غلط مانتے ہو، اسے کفر یا عبارات مانتے ہو، پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. ٹھیک ہے ویس بھائی؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا جی، درد دل بھائی السلام علیکم. السلام علیکم امتیاز بھائی، لانگ ٹائم ٹو ٹاکنگ وتھ یو. مجھے پتہ ہے آپ بہت بزی تھے، آپ کو میسیجز ہمارے سلام پہنچ رہے ہوں گے. بالکل پہنچ پہلی رہی ہے. بات تو بہت بہت مبارک ہو بھائی جان، اللہ پاک آپ کے علم میں وسعت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. دوسرا میرے 2 سوال تھے. اگر مجھے کہیں کہ درد دل بھائی آپ نے یہاں چوری کی ہے اور آپ کے یہاں چوری کو جائز قرار دیا جاتا ہے، مجھے اس کا ڈینائی کرنا چاہیے یا مجھے یہ کہنا کہ چاہیے کہ فلاں جگہ پہ بھی چوری ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ بھی چوری ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ بھی چوری ہوئی ہے؟ ڈز اٹ مین کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں یا اس کی تعویل دے رہا ہوں؟ پہلا سوال. میں پہلے سوال کا جواب دے دوں پہلے؟ جی. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کے سوال کو بالکل لیتا ہوں اس کے میرٹس کے اوپر. اگر تو آپ رائٹ. اصولی طور پہ ایک بات میرے سے ایک سوال اٹھا دیں کہ بھائی دیکھو آپ نے یا فلاں شخص نے چوری کی ہے یا اس پہ چوری کا الزام ہے، تو جس بندے پہ الزام ہے وہ اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ خود کو اس الزام سے بری کروائے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یا تو اور اگر وہ کہہ دے کہ جی مجھ پہ الزام ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں، پھر جو الزام لگانے والا بندہ ہے یا تو وہ ثبوت پیش کرے گا ورنہ وہ بندہ خود ہی بری ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل جو ایک اور رویہ دیکھنے میں آئے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا
کہ آپ جی کہہ دیجیے کہ مسٹر اے آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، آگے سے مسٹر اے جواب دیتا ہے وہ بی نے بھی کی ہے، وہ سی نے بھی کی ہے، وہ ڈی نے بھی کی ہے، وہ ایف نے بھی کی ہے. یہ ایک انداز ہے، ہوں اور اس انداز ہوں کی کوئی حیثیت اصولوں کی دنیا میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب بی اے تو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اگر میں نے کی ہے تو اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بی اور سی اور ڈی کے. کیا میں چور بی اور سی اور ڈی کی وجہ سے بنا ہوں؟ وہ تو اپنے اختیار سے بنا ہے. اختیار سے بنا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، تھینک یو ویری مچ. اس چیز کو کلیئر ہو گیا اور سننے والوں کو بھی یہ چیز کلیئر ہوگی. دوسری چیز، الفضل ان کے ہاں کیا حیثیت رکھتا ہے الفضل؟ الفضل کے حوالے سے آپ نے نا 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. 3 چیزیں بہت ساری ہیں جی لیکن 3 آپ یاد رکھیے گا. نمبر 1، احمدیت کے اندر الفضل کو کہا جاتا ہے کشتی نو. جیسے کہ رائٹ. ہم جانتے ہیں یہ ایک سمبولک چیز ہے کہ جیسے جی حضرت جی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، صرف وہی نفوس بچے تھے جو اس کشتی میں آ گئے تھے، باقی سب برباد بالکل اور ٹھیک، تباہ ہو گئے تھے. اسی طرح بالکل ٹھیک. جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ عقائد کی دنیا میں، انسان کی سالویشن کی دنیا میں الفضل کشتی نوح ہے. یعنی اس کے اندر جو تعلیم، جو عقائد، جو چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اس پہ رہو گے تو بچ جاؤ گے، اس کے خلاف جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ کشتی نوح کی وضاحت ایک ہو گئی. نمبر 2، دوسرے خلیفہ نے کہا کہ میں پورے کا پورا الفضل خود پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ جماعت کا آرگن ہے، جماعت کی تعلیم اس کے ذریعے دی جاتی ہے، ایسا نہ ہو اس میں غلط بات لکھی ہو کوئی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو الفضل آن کرتے ہیں. دوسرے خلیفہ کی زندگی میں چھپا ہے، اس کی تمام عبارتوں کو وہ اون کر رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے آن تھرو. کر رہے ہیں، اچھا، بالکل. اب چیف آگے ایڈیٹر ہو گیا نا. چیف ایڈیٹر. اس کے بعد الفضل کو کہا جاتا ہے خلیفہ کی آواز. یعنی احمدیت کے اندر جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی کیا رائے ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، وہ کیا لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے، وہ الفضل کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور تاریخی اگر اور ایک اور بات ایڈ کر دیں آپ، تاریخی جی جی اعتبار سے دوسرے خلیفہ کے مطابق، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمارے پاس کوئی اس کا سورس نہیں ہے، دوسرے خلیفہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا کہ جو الفضل اخبار ہے وہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اہلیہ تھی، جس کو یہ ام المومنین کہتے ہیں، ہم نے نعوذ ان باللہ کے من ذالک. ان کے زیورات بیچ کے، اور اپنی کہتا ہے میں سوری ان کی زمین بیچ کے اور اپنی بیوی کے کہتا ہے زیورات بیچ کے میں نے الفضل کو سٹارٹ کیا. یعنی الفضل اتنا اہم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ بیچ کے اس کو سٹارٹ کیا. یہ اس کی اہمیت ہے. نشر و اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت جس کا پرومس توبہ نعوذ باللہ یہ مرزا صاحب نے کرنا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے پرومس پورا کیا. جی، اب اگر الفضل میں کفری عقائد 130 سال بعد ایک نوجوان اٹھ کے جماعت سے کہتا ہے کہ اس میں کفری عقائد لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا ویلیو رہ گئی؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. جی نمبر 1، الفضل کی تاریخ جن لوگوں کو پتہ ہے، الفضل میں جب کوئی بات چھپتی تھی، اگر وہ بات جماعت کے عقائد، پالیسی یا تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو الفضل میں اس کی تردید آ جاتی تھی. یہ بالکل بات ٹھیک، آپ یاد رکھیے گا. بالکل چونکہ بالکل ٹھیک. الفضل جو ہے وہ چھپ کے پورا پروسیس سے گزر کے لوگوں کے پاس جاتا تھا، لوگ اس کو پڑھتے تھے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ جہاں پہ لوگوں کا اعتراض ہوتا، لوگ اعتراض اٹھاتے تھے، تو اگر وہ بات درست ہوتی تو اس کو الفضل کے اندر ایڈریس کر کے اس کو کلیریفائی کر دیا جاتا تھا. جو ہم نے عقائد الفضل سے پیش کیے، ایک عقیدے کے بارے میں بھی دکھا دیں کہ الفضل میں کبھی چھاپنے کے بعد کہا ہو کہ ہم نے فلاں بات چھاپ دی تھی مگر وہ غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ یہ کہیں گے کہ الفضل کے اندر کفر چھاپا جا رہا تھا جو احمدیت کے مطابق نہیں تھا، تو الفضل کی جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے اس کو کیا کریں گے آپ؟ یعنی ایک دیوار آپ پہ کے مار دی. ہاں، آپ ایک ایڈیٹوریل ٹیم کے چھاپے ہوئے عقائد، نظریات اگر کفر قرار دیں گے تو جن لوگوں نے وہ عقائد کفر آپ کے مطابق چھاپے ہیں ان پہ آپ کو کفر کا فتویٰ نام لے کے دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا 130 سال بعد ایک نوجوان الفضل کو اس لیے ڈینائی کر رہا ہے کہ 1974 میں مرزا ناصر نے بھی اس کو ڈینائی کیا آن کرنے سے؟
جی نہیں وہ تو خیر وہ تو خیر آپ کی بات اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ وہ اپنے سابقہ خلیفہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے ڈینائی کر رہا ہے کہ الفضل میں جو کچھ چھاپا گیا آج ان کے گلوں کا توق بن گیا ہے، گلوں کا توق بن گیا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بزرگوں کو اٹھا کے الفضل سمیت دیوار پہ مار دیا؟ بالکل مار دیا۔ دیکھیں نا، میں نے چند دن پہلے یہاں پہ ان کے وہ گمنام سے بندے کو براڑ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی بابے ہو گئے، بابے کرانا کر دیے۔ الفضل کے جو بابے تھے، جو بابے الفضل چھاپتے رہے ہیں، جس میں مرزا غلام قادیانی کے صحابی تھے، آپ لوگ دیکھ، غلام رسول راجے کی کون تھا؟ غلام رسول راجے کی نے جب کہا تھا، اور اسی طرح جو تھا اپنا سرور شاہ، غلام رسول راجے کی اور سرور شاہ دونوں صحابی ہیں مرزا غلام قادیانی کے، ان کی بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ نے کہا اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ الفاظ تھے، کہتے تھے we don't respect الفضل۔ اندازہ کرے ذرا، یہ الفاظ تھے ڈیبیٹ میں، کہتا ہے we don't respect الفضل، یعنی الفضل میں مرزا غلام قادیانی کے صحابی جو باتیں لکھ رہے ہیں، کہتا ہے we don't respect them. If you don't respect them, what is their status? That's it. اور ایز اے مسلم ہمارے لیے قرآن و سنت، صحیح حدیث اور احادیث قدسی کے علاوہ کوئی چیز حجت ہے؟ کوئی چیز؟ یہ بات جو ہے نا، یہ بات اپنا درد دل بھائی، یہ بات ہم ان کی کتاب سے دکھا دیں گے، ان کی مسلمہ کتاب سے دکھا دیں گے کہ مسلمانوں کے ہاں عقائد کے معاملے میں جو چیز حجت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹیبلش سنہ یا احادیث صحیحہ ہیں۔ تو یہ بات کیا کوئی قادیانی سامنے آ کے کہہ سکتا ہے کہ ان کے لیے روحانی خزائن حجت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ آپ سنیں ذرا اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات میں سے، جیسے مثال کے طور پہ کہ جی حضرت مریم کا جو نکاح تھا وہ نعوذ باللہ تورات کی روح سے ناجائز اور حرام نکاح تھا، ٹھیک ہو گیا، یا مرزا غلام قادیانی کی جو دیگر تعلیمات ہیں، مرزا غلام قادیانی اپنی ان تعلیمات کے بارے میں اپنے قلم سے لکھ کے گیا ہے، کہتا ہے کہ جو معرفت کی باتیں میں کر رہا ہوں اگر یہ کوئی اور بھی بیان کر دے میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ نا وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام لیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ جو معرفت کی باتیں میں نے کی ہیں وہ کسی اور نے کی نہیں ہے۔ اب اگر ہم مرزا غلام قادیانی کی بات پیش کریں اور وہی بات یہ کسی اور کتاب سے نکال کے لائیں تو اس نکال کے لانے کے عمل میں یہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ سمجھے میری بات کو آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا ان کا